جذباتی ہو گئے تھوڑے سے، آخری دنوں نا جذبات میں آ گئے، تھوڑا سا تیز چلا دیا. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو علماء کرام کے ساتھ. یہ سیگمنٹ ہے ہمارا. جناب قبلہ مفتی اکمل صاحب، جناب قبلہ ڈاکٹر محمد رضا دودانی صاحب تشریف فرمائے. دونوں کا بہت بہت شکریہ. چلائیں جی چلائیں، سوالات چلائیں علماء کرام سے پوچھتے ہیں. جی السلام علیکم. میرا علماء کرام سے یہ سوال ہے کہ جب ہم عمرے پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ جو نماز ہوتی ہے وہ تو ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے کیا وہ عورتوں کو پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ ٹھیک جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی جو عورتیں حاضر ہیں اور سیپریٹ نظام بھی ہے تو بالکل وہ ادا کر سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا ہے کہ پڑھیں. ٹھیک ہے، بالکل پڑھنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اور نماز جنازہ اگر اس وہاں ہو رہی ہو باجماعت تو اس میں احناف میں کیا ہے کہ وہ ذکر رپیٹ کرنا ہے یا صرف تکبیر بابا زبان کہنا ہے، کس طرح؟ نہیں، اس میں تکبیرات تو سب کہنی ہوتی ہیں اتنی آواز سے کہ اپنے کان تک سنیں، اور اندر جو ذکر ہوتا ہے کہ پہلے ثنا ہے، پھر اس کے بعد میت کے لیے پھر درود ابراہیمی ہے، پھر میت کے لیے دعا ہے اور سلام ہے، ان سب میں آواز اتنی ہونی چاہیے کہ اپنے کان تک، اور یہ پڑھیں گے پیچھے سب. اگر کسی کو یہ الفاظ یا یہ ذکر ذہن نشین نہ ہو، یہ والا جو نماز اگر نہیں ہے، مثلا دعا نہیں آتی تو رب اغفر لی، اللہم اغفر لنا ولکم، اس طرح ولہو، اس میت کے لیے اس طرح نیت کر لیں، الفاظ ادا کر لیں، بس اتنا بھی کہہ لیں گے تو کافی ہے. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی طور پہ بات وہی ہے کہ وہاں پر جو انتظام ہے اس کے اعتبار سے کوئی پرابلم نہیں ہے. ایسا ہمارے یہاں بنیادی طور پر نماز جنازہ میں 5 تکبیرات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. وہاں پر 4 تکبیرات ہوتی ہیں. برادران کے پاس عام طور پر احناف میں بھی غالباً 4 تکبیرات ہوتی ہیں. ٹھیک. ہمارے پاس لیکن یہ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جماعت نماز ہو رہی ہے، اس پھر جماعت بھی آپ یعنی فقہ جعفری کے لوگوں کو ریکمنڈ کرتے ہیں کہ وہاں پڑھیں نماز جنازہ؟ بالکل شرکت کریں، اس کے اندر ثواب بھی اس کا انشاءاللہ ملے گا. جماعت کی نماز کا بھی یعنی اس کے اندر شرکت کا بھی ثواب ملے گا، نماز کی ادائیگی کا بھی ثواب ملے گا. ایک مسلمان ہے، اس کی نماز میت ہو رہی ہے، بالکل شرکت کریں. بہت اچھا. زبردست، بالکل ٹھیک. چلائیں جی اگلا سوال چلائیں. میرا سوال یہ ہے کہ مجھے قضائے عمری کے حوالے سے معلوم کرنا ہے کہ مجھے معلوم نہیں کہ کتنی رہ گئی ہیں، تو اس کا طریقہ کیا معلوم کرنے کا، اور اس کا طریقہ مجھے اگر بتا دیا جائے کہ کس طرح اس کو ادا کی جائے. یہ ویسے پچھلے دنوں بتایا بھی ہے، ایک مختصر رپیٹ کر دیں، آپ نے بتایا بھی ہے. ویسے دیکھیں، بلوغت کے بعد جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں ان کو ادا کرنا ہے. فقہ حنفی کی روشنی میں 6 نمازیں ایک دن کی ہوتی ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور وطر کی بھی قضا ہوتی ہے. اور یقینی سی بات ہے کہ تعداد نہیں پتہ تو تحری ہوتی ہے. تحری کا مطلب دل سے کویسچن کریں کتنے سالوں کی ہوگی، 1 2 3 4، جہاں دل مطمئن ہو جائے بس اس کو لکھ لیں. اور پھر اسکورنگ ایسی ہی کریں جیسے وہ بچے کرکٹ کھیلتے تھے نا بچپن میں، گول انڈے بنا کے کاٹتے جاتے تھے. ہاں یوں کہ ایک دن کی 6 ہیں تو مہینے کے 30 سے ملٹیپلائی کرنے اتنی ہو گئی، پھر سال کی اتنی، وہ لکھ لیں 1 سال کا. اور ہر دفعہ یہ نیت کرتے جائیں کہ جو پہلی میری فجر قضا ہوئی میں اس کو ادا کر رہا ہوں. جب وہ ادا ہو جائے گی پھر یہی نیت جو پہلی فجر وہ یعنی بعد والی پہلی ہو جائے گی. صحیح. اس طرح کر سکتے ہیں، پہلے پوری فجر پڑھ لیں، پھر ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یا یوں کر لیں کہ ہر نماز کے ساتھ وہی نماز پڑھ لیں. جی. لیکن بس ہم فجر میں، عصر میں احتیاط کا کہتے ہیں کہ وہ پبلک کے سامنے نہ پڑھے، کیونکہ اس وقت وہ نوافل نہیں پڑھ سکتے ہیں. ہاں عصر سے پہلے پڑھ لیں تو پتہ نہیں چلے گا، لیکن عصر کے بعد یا فجر کے بعد پڑھیں گے تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ نفل تو منع ہے، قضا پڑھ رہے ہیں، اور اظہار قضا گناہ ہوتا ہے. وہ گھر میں پڑھ لیں. باقی 3 نمازوں میں جہراً یعنی سب کے سامنے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء 5 نمازیں ہیں کہ جن کی قضا کرنا واجب ہوگی. اور جن نمازوں کے بارے میں اس کو یقین ہے، یعنی جن کے بارے میں شک ہے ان کی معافی ہے، لیکن جن کے بارے میں اس کو یقین ہے ان نمازوں کی اس کو قضا کرنی ہے. فار ایگزامپل اس کو 10 اور 9 کے بارے میں شک ہو رہا ہے کہ شاید 9 فجر کی نمازیں قضا ہوئی ہیں یا 10 نمازیں قضا ہوئی ہیں، تو 10 کے بارے میں شک ہے، 9 یقینی ہے. جو یقینی ہے اس کو اس نے اپنے پاس نوٹ کر لینا ہے اور اس کے حساب سے وہ پڑھتا چلا جائے. اور اس کے اندر اوقات کی بھی کوئی یعنی رعایت نہیں، کسی بھی وقت کوئی سی بھی نماز کی قضا پڑھ سکتے ہیں. اور اس میں ترتیب کے حوالے سے بھی ظہر، عصر اور مغرب، عشاء میں ترتیب ہے کہ ظہر کی اگر قضا ہوئی ہے اور عصر کی بھی قضا ہوئی ہے تو ظہر پہلے پڑھی جائے گی، عصر بعد میں پڑھی جائے گی. مغرب اور عشاء دونوں قضا ہوئی ہے تو مغرب پہلے پڑھی جائے گی، عشاء بعد میں پڑھی جائے گی. لیکن یہ کہ بہرحال فجر کے اندر یا ظہر کے اندر ایک ترتیب کے ساتھ، یعنی اس کے اندر آپ یوں کہیں کہ ایک طول کے اندر ہم دیکھیں کہ 2 مہینے پہلے والی ظہر ہے اور 3 مہینے پہلے والی ظہر ہے، اس میں کوئی ترتیب نہیں ہے، جس ترتیب سے بھی پڑھنا چاہیں پڑھ. بالکل ٹھیک. صحیح. چلائیں اگلا سوال چلائیں. میرا سوال علماء اکرام سے ہے. میرا بھائی جو ہے وہ بڑا مولوی بنتا، کہتا ہے میں جا رہا ہوں لیلۃ القدر پڑھنے، یہ وہ نفل شفل پڑھتا ہے، فرض نماز اس نے کبھی نہیں پڑھی، نہ وہ ظہر کی نماز پڑھتا ہے نہ وہ عصر کی پڑھتا ہے. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ مجھے ضرور بتائیے گا. جی ٹھیک ہوگا. ہاں جی، پہلے تو میری گزارش ہے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں کہ پرٹیکولر کسی شخص کا ذکر کر کے نہ کریں، کیونکہ اگر وہ ریکارڈنگ سنے گا یا دوست کہیں گے تمہاری بہن نے تو وہ گلٹ فیل کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کوئی شخص اگر ایسا کرے تو ان نون پرسن کا ذکر کر کے کر لیں، زیادہ بیسٹ ہوتا ہے.
اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک واقعی بہت ہی بڑی غلط فہمی ہے کہ بعض اوقات ہم نوافل کے فضیلت سننے کے بعد ہاں فرائض کو حقیرانہ نگاہوں سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے اونچا مقام فرض کا ہے، پھر واجب ہے، پھر سنت موقدہ، پھر غیر موقدہ، پھر مستحب ہوتا ہے۔ اسی طرح قباحت کے اندر سب سے اوپر حرام ہے، پھر مکروہ تحریمی، اصاعت، مکروہ تنزیہی، خلاف اولا۔ یہ بالکل ایسا ہوگا جیسے آپ ڈیوٹی پہ تو نہ آئیں اور اوور ٹائم کرنے پہنچ جائیں جی میں اوور ٹائم لگانے آ گیا اور ڈیوٹی نہ کریں۔ اوور ٹائم ڈیوٹی پر موقوف ہوتا ہے، ڈیوٹی اوور ٹائم پر موقوف۔ واہ واہ واہ، صحیح، ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ مولا علی علیہ السلام کا بہت پیارا جملہ ہے کہ لا قربت بالنوافل اذا اضرت بالفرائض، کہ اس نافلہ سے خدا کی قربت حاصل نہیں ہو سکتی جس کے انجام دینے میں فرائض فوت ہوتے چلے جائیں۔ ہاں ہاں ہاں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے ایسیٹس کی فکر نہ کرے اور وہ چیز جو بھی اس کے پاس آئی بھی نہیں ہے اور اس کو وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے، اس کے حوالے سے وہ پریشان ہونا شروع ہو جائے۔ تو یہ ترتیب جو ہے اس کا ملحوظ خاطر رکھنا بہت ضروری ہے۔ نوافل کی بڑی امپورٹنس ہے، بڑی اہمیت ہے، ان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، مگر اس ترتیب کے ساتھ کہ فرائض کو فوقیت دیں اور پھر اس کے بعد اگر ہمت ہے، گنجائش ہے تو نوافل بھی ادا کریے، نور علی نور۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ چلائیں جی ایک اور سوال چلائیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ عید پر نئے کپڑے بنانا کیا سنت رسول ہے، اور جو زیادہ کپڑے بناتے ہیں ان کے بارے میں کیا ہے؟ مطلب کہ وہ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرتے ہیں، اچھا کھاتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں، لوگوں کو بھی دیتے ہیں، تو پھر وہ کپڑے بنا سکتے ہیں زیادہ؟ کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ کپڑوں کا حساب دینا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی مفتی صاحب۔ جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ نئے کپڑے پہننا کوئی سنت نہیں ہے، صاف ستھرے کپڑے پہننا سنت۔ رائٹ، یہ منقول نہیں ہے کہ نبی کریم نے ہر عید پر نئے کپڑوں کا اہتمام فرمایا ہو۔ ہاں، صفائی ستھرائی کا، اور بعض پہنتے بھی تھے صحابہ کرام اہل بیت اطہار، تو وہ منع بھی نہیں، منع بھی نہیں فرمایا، منع بھی نہیں۔ اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جو کھاؤ، جو پہنو، جو مرضی کھاؤ، جو مرضی پہنو، لیکن اس میں دو چیزیں نہ ہوں، ایک اسراف اور دوسرا تکبر۔ یہ دو چیزوں سے قطع نظر۔ اور بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ مفلوق الحال سے تشریف لائے، تو پوچھا کہ کیا آپ کے پاس کوئی مال نہیں ہے؟ انہوں نے کہا رسول اللہ الحمدللہ سب ہیں، دراہم ہیں، دنانیر ہیں، مویشی ہیں، باغات ہیں۔ فرمایا پھر اللہ کی نعمت کا اثر تم پر ظاہر ہونا چاہیے۔ اچھا اچھا، اما بنعمت ربک فحدث، جو یہ آیت ہے نا کہ اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو۔ چرچا کا مطلب اس کا ایسا اظہار کرو کہ اس میں تکبر نہ ہو، غرور نہ ہو، لیکن نظر آئے کہ اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے، نہ یہ کہ کروڑ پتی ہیں اور 50 کے اوپر گھوم رہے ہیں۔ ہاں ضرورت نہیں ہے، ہاں وہ بہرحال وہ لٹنے کے اس سے خوف سے کرتے ہیں بعض اوقات، لیکن بہرحال بعض اوقات اتنے مفلوق الحال رہتے ہیں کہ گھر والے پسینہ پہنچتے رہتے ہیں، گاڑی کا اے سی نہیں چلائیں گے، گاڑی کے شیشے نیچے کر دیں گے سخت جون جولائی کے اندر۔ ارے بھائی، جب اللہ نے نعمت دی استعمال کریں اس کو۔ بچی سے گزارش ہے، بالکل آپ زیادہ کپڑے بنا سکتے ہیں، لیکن اس میں وہی بات ہے کہ والدین سے بیجا ضد نہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ایک سوٹ پہنا اور پتہ ہی نہیں چلا وہ کہاں گیا۔ صحیح ہے، ماسیوں کو دے دیا گیا، چلو دے دیا اچھی بات ہے، لیکن یہ کہ بہت زیادہ بیجا برڈن نہ پڑے اور تکبر غرور نہ ہو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ کیا عمدہ بات ارشاد فرمایا، اما بنعمت ربک فحدث، جو تمہارے رب کی نعمت ہے، پروردگار عالم چاہتا ہے کہ اس کا اظہار ہو، تکبر نہ ہو، اسراف نہ ہو۔ بالکل دونوں ویلڈ پوائنٹس ہیں، ان کا خیال رکھتے ہوئے کہ کسی اور کو لیٹ ڈاؤن کرنا مقصد نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ کسی کی تذلیل مقصد ہے، لیکن یہ کہ بہرحال عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اگر نیا لباس بھی پہنا ہے کوئی حرج نہیں ہے، اس کے اندر انسان اپنے نفس کو قابو میں رکھے، باقی سب ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب جاتے جاتے اگر یہ بھی آج دنیا کے کئی ممالک میں ممکن ہے کہ وہاں پر یعنی اب ہم بھی لیلۃ الجائزہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور کئی ممالک میں ظاہر اپنی اپنی تاریخ کے حساب سے کہ لیلۃ الجائزہ کیا ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں اگر آپ دو جملے پلیز فرما دیں۔ لیلہ، یہ لیلۃ الجائزہ عربک ورڈ ہے، لیلہ مانے رات، جائزہ مانے انعام۔ یہ لاسٹ جب نائٹ آتی ہے رمضان کی، جس کو چاند رات کہتے ہیں، جس کو ہم تو سمجھتے ہیں کہ اب اس کو کیا کیا جائے، لیلۃ البیع ہم کر دیتے ہیں کہ خرید و فروخت کی رات ہے یہ، تو اس میں سب وہ پہنچ جاتے ہیں وہاں پر، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ رات ایسی ہے کہ اس میں جتنا اللہ تعالیٰ ہر مغرب میں تقریباً 6 لاکھ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے، بعض روایات میں آیا، اور جو لاسٹ نائٹ آتی ہے اس میں جتنے لوگوں کی تعداد کی بخشش ہو چکی ہے اس کی تعداد کے برابر۔ تو اس لیے یہ ہم پہلے بھی کلام کر چکے ہیں کہ 29ویں شب عموماً بڑی مظلوم سی رات ہوتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں بس رمضان ختم ہو گیا، حالانکہ جب تک ایک گھڑی بھی باقی ہے اللہ کی ویسی رحمتیں ہیں کہ نفل فرض کے برابر، فرض 70 فرائض کے برابر، اس رات کی بھی قدر کرنی چاہیے، اور اکابرین کے قول کے مطابق جس رات کی قدر کر لو وہی شب قدر ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہی شب قدر ہو اور اس کے آخری لمحات میں آپ عبادت کریں اور یہ رات مل جائے اور بخشش کے پروانے جاری ہو جائیں، درجات بلند ہو جائے، تو غفلت مناسب نہیں ہے۔ اور یہ بھی سوال آتا ہے کہ کوئی اسپیسیفک کوئی عمل جس طرح شب قدر میں آپ کہتے ہیں نا یہ کر لیں تو اچھا ہے، یہ کر لیں تو اور اچھا ہے،
تو لیلۃ الجائزہ کے حوالے سے کوئی عمل یا اعمال ہے کہ یہ کر لیں تو بہت اچھا ہے؟ بہت عمدہ ظاہر ہے کہ ایک انسان جو ہے اس رات کی قدر و قیمت کو یقیناً پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جس رات کے بارے میں روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر لیلۃ القدر سے زیادہ نہیں تو اس سے کم بھی نہیں ہے لیلۃ الجائزہ کے بارے میں؟ ہاں، یعنی یہ جو رات ہے یہ بہت قیمتی رات ہے اس اعتبار سے. ہاں ٹھیک ہے، جائز حدود کے اندر اپنی خریداری وغیرہ بھی کر لیں اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ ایسا نہ ہو کہ ساری پرائرٹی اسی کے اوپر ہو. پھر اس کے بعد ہمارے یہاں ایک بہت اچھی دعا ہے جس کا نام ہی ہے دعا یا اللہ. اس کو پڑھنے کی بڑی تاکید ہے کہ جو چاند رات ہوتی ہے اس کے اندر کہ دعا یا اللہ پڑھی جائے. جیسے بار بار پروردگار کو اس کے ناموں کا، صفاتی ناموں کا، اس کے ذاتی نام کا حوالہ دیا جاتا ہے، یا رحمان ہو یا اللہ، یا غفار ہو یا اللہ، یا ستار ہو یا اللہ. اور اس کو انسان اگر واقعاً پڑھے تو جس کو کہتے ہیں نا کہ حال آ جانا یا ایک کیفیت طاری ہو جانا، اس دعا کو پڑھتے ہوئے وہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے. تو میں یقیناً اللہ ہی کے ناموں کی دعا ہے. اگر اس کو آپ صرف نیٹ کے اوپر کوئی بھی سرچ کرے دعا یا اللہ، دعا یا اللہ نام ہی اس کا ہے، دعا یا اللہ. کہ اللہ کے نام ہے جن کا ناموں کا ورد کرنا ہے، ذکر کرنا ہے، تو وہ بہت اچھا ایک رہتا ہے. ہم لوگ تو طواف کے دوران بھی کبھی کبھی اسی دعا کو پڑھتے رہتے ہیں اور باقی بہت لطف آتا ہے. ہاں زبردست. مفتی صاحب آپ بھی کوئی عمل یا کوئی اعمال بتائیں گے کہ لیلۃ الجائزہ کے؟ سر میری سوچ اور فکر تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے. اچھا، لوگ سب یہ فضیلتوں کی طرف جاتے ہیں اور منع نہیں ہے، بالکل منع نہیں ہے، اس کے مخالف نہیں ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو سابقہ زندگی میں ہم سے کچھ خطائیں ہوئیں ان کا ذرا احتساب کر لیں. خصوصاً اس رات میں یہ دیکھ لیں کہ کون سا رشتہ دار ہم سے دنیاوی وجوہات کی بنا پہ ناراض ہے. صحیح، اس کو راضی کر لیں نا. بعض اوقات ماں باپ ناراض ہوتے ہیں، عید پر ماں باپ بچوں سے نہیں ملتے ہیں، سگے بھائی بہن نہیں ملتے ہیں، ملاقات نہیں کرتے ہیں. ان چیزوں کو ختم بھی تو کریں نا، یہ بھی تو ہے. بعض اوقات تو یہ حدیثوں میں آیا کہ ان بڑی راتوں کے اندر جو متبرک راتیں ہیں، جو قاطع رحم ہے اس کے لیے بخشش و مغفرت نہیں ہوگی. اللہ اب آپ نوافل کی کثرت کر رہے ہیں لیکن آپ نے ایک ایسا فعل کیا ہوا ہے کہ جو مغفرت کی راہ میں رکاوٹ ہے، تو یہ تو غیر مناسب ہے نا. ان چیزوں پہ بھی خصوصی طور پہ توجہ کریں اور باقی جیسے حضرت نے فرمایا دیگر فضائل بالکل اختیار کریں. بہت اچھی بات ہے. اس پہ تو آپ کا بھی اتفاق ہے نا کہ بالکل 100% امیر المومنین کی وصیت ناموں کے اندر وصیت شامل ہے کہ علیکم بالتواصل والتبادل. تم پر لازم ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہو، جوڑتے رہو، ایک دوسرے کو تحفہ دیتے رہو، ہدیہ دیتے رہو. اور تم پر لازم ہے کہ ایک دوسرے کی طرف پشت نہ کرو، ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو. اور پھر اس کے بعد کہ تمہاری ذمہ داری ہے اصلاح ذات البین، کہ جو تعلق ٹوٹے ہوئے رشتہ داروں کے ہیں، میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہے، تم کوئی رول پلے کر سکتے ہو، کرو، اس کام کو انجام دو. اس لیے کہ نماز اور روزے جو عام روزے ہیں نافلہ والے مستحب، ان سے زیادہ ثواب ان کاموں کا ہے کہ جس کے اندر ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیا جائے. اور اس کی نسبت خود مولا نے پیغمبر کی طرف دی ہے کہ میں نے تمہارے جد کو، امام حسن اور امام حسین سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہارے جد سے یہ خود سنا ہے کہ انہوں نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ عام نماز اور عام روزوں سے زیادہ ثواب اس بات کا ہے کہ جو رشتہ داروں کے درمیان دوریاں ہو جاتی ہیں ان کو کم کرنے میں اپنا کردار ادا کیا. واہ واہ، کیا آپ بہت اچھی طرح ایک توجہ آپ نے دلائی. ہاں بالکل. اور بعض تو جس سے حضرت نے دعائے یا اللہ فرمائی، یا اللہ یا غفار لگے ہوئے ہیں تسبیح میں، اور بہنوں کی وراثت کھائے بیٹھے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ، انگلے کھائے بیٹھے ہوئے ہیں، رشوتیں لے رہے ہیں، سود بھی. اس پہ بھی تو توجہ کرنا. واہ واہ واہ، نہیں بہت اچھا. اللہ تعالیٰ بہرحال کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ معاذ اللہ مجبور ہو گیا ہے کہ اگر آپ غلط کام کر رہے ہیں تو بخشش نہیں کر سکتا. وہ کر سکتا ہے، ایک سبحان اللہ پہ کر دے. صحیح. لیکن جو اللہ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں ان کو فراموش کر کے خود ساختہ اپنے لیے فضیلتیں اور ان کے نتائج بھی آخرت میں جی میں کروں گا تو بس سیدھا مل جائے گا. ہاں، فرشتے برود قیامت کہیں گے حضور آپ کہاں تھے، جنت آپ کا انتظار کریے، تشریف لائیے. یہ جو ہم نے خود ساختہ ڈریم ہی ایک کیفیت طاری کر لی ہے، اس کو ہٹا کر حقیقت کا سامنا کریں. بہت اچھی طرح آپ نے توجہ دلائی. اور چونکہ یہ مثالیں دیکھنے میں آتی بھی ہیں کہ کہیں نہ کہیں ذہن کے گوشے میں ہوتا ہے کہ اتنی دفعہ یہ پڑھ لیں تو یہ مل جائے گا، باقی خیر ہی ہے. تو نہیں، یہ دونوں عناصر ہونا بہت ضروری ہے. اور جس طرح مصیبت آپ نے کہا کہ یہ بالکل جو اعمال ہیں کرنے کے، یہ بھی ایک عمل ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ جب پوچھتے ہیں اعمال کیا کرنے کو، ذہن میں آتا ہے بس اتنی دفعہ یہ پڑھنا ہے، اتنی دفعہ یہ پڑھنا ہے. یہ بھی عمل ہی ہے نا کرنے کا، اور بہت ضروری عمل ہے کرنے کا یہ. تو یہ بہت ضروری. جس طرح جب ہم کوئی وظیفہ پوچھتے ہیں اور اگر کوئی مولوی صاحب کہتے ہیں کہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں، تو ایک دم سے کہیں یا نہ کہیں ذہن میں آتا ہے کہ کوئی وظیفہ تو بتایا نہیں آپ نے، سورہ کچھ کوئی وظیفہ بتایا کوئی. تو وظیفہ یہ سورہ اخلاص ہے، سورہ الحمد ہے. تو بہت شکریہ. ہم آتے ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.